تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں. ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجیے, اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایک خاص سلیقے طریقے سے ہم جائیں گے. ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے, ہمیں گیس اسٹیشن پہ جانا پڑے گا, احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹوریج میں تیل ہے یا نہیں, مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ ذخیرہ اندوزی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ ایسوسیشن نہیں کھڑی ہوگی, کوئی بھی ذخیرہ اندوز. تو جو ریٹیلرز کی, جو ڈیلرز کی ایسوسیشن ہے, اس کا بھی موقف وہی ہے جو حکومت کا ہے. کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا, احترام کے ساتھ آ کے دیکھا جائے گا کسی کے پاس تیل ہے یا نہیں ہے, اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا, اور اس مرتبہ تھوڑا سا سخت راستہ لے گا. اور یہ ایسوسیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی. کل ہم نے آپ کے پاس 6 بجے 6:30 بجے میں حاضر ہوا تھا. 6:30 بجے سے لے کر رات تک 2 ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً 900 کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں. پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں 530 انسپیکشنز کی گئیں 12 بجے سے پہلے, اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے, پہلا ڈسٹرکٹ سرگودا ہے, دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے, وہاں پہ 437 کے قریب انسپیکشنز کی گئیں. ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب 2,30,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس ذخیرہ موجود تھا. ایک وہاں پر 6 جو پٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے, اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر 5,50,000 روپے 5,53,000 روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے. 21 FIR تقریباً کٹی ہیں, اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ذخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی, جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا, جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی. اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے, اور جس جگہ کے اوپر بھی انلیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا. شور کوٹ کے اندر ایک پریمیسز, ایک انلیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا, اس کو سیل کر دیا گیا ہے. ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے. سب سے زیادہ گڑبڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈیپو ہے اس کے ارد گرد شیخوپورہ کے علاقے میں انلیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے. ان میں سے شیخوپورہ اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤسز کو سیل کیا گیا ہے. 3 کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں. وہاڑی میں 8 ویئر ہاؤس جہاں پہ انلیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے, اور یہ کارروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی. تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں. یہ صرف 2 ڈسٹرکٹ ہیں جس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. یہ کارروائی چل رہی ہے. جب تک اس ملک میں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور مجھے تنظیم نے جو ایسوسیشن ہے ڈیلرز کی, انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہولڈرز کے خلاف, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے, جو اسلام کے بھی خلاف ہے. ہمارے پاس بے شمار اسلامک, ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ذخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ, تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے. کل میری 3 میٹنگز ہوئی تھیں, آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے. ان کو ایک وقت دیا گیا ہے طریقہ کار طے کرنے کا کہ جس کے ذمے جو پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول پمپ مہیا کیا جائے. کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے, پٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں رہیں, تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پٹرول فراہم کریں گے. ارے بھائی 20 دن کا پٹرول ہے ملک میں,
ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس 20 دن کا پیٹرول اور 30 دن کا ڈیزل موجود ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ 20 دن کا ڈیزل بھی 30 دن کا ڈیزل ہو، 20 دن کا پیٹرول ہو اور پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہ ہو؟ تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بہاف پہ، آپ کے بہاف پہ 2 ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے وہ طریقہ کار طے کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمے جو بھی پیٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پیٹرول فراہم کیا جائے، اور اگر وہ طریقہ کار طے نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی، آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے، کم کو زیادہ جانیے، یہ پیٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پیٹرول فراہم کریں، ورنہ 2 دن میں دوبارہ وہ رپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میں وزیر اعظم صاحب کے اور اپنے بہاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے، اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے 3 دن میں یا 5 دن میں، تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں۔ یہ معاملہ اب تھم جائے گا، یہ معاملہ ہم حتمی طور پہ ختم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ سر یہ بتائیں کہ یقیناً آپ نے بہتر ریاست کے مفاد سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کے سامنے ریاست نہیں۔ اس ملک میں جو ہے سیاسی بنیادوں پر پیٹرول پمپوں کے NOCs اور لائسنس دیے گئے۔ میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے، عدالتوں کا نظام آپ کو معلوم ہے، سلمان نے یہ معمولیت ایک طریقہ کار ہے پوری دنیا میں کہ ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا جاتا ہے، جو جن کے پاس NOC اور لائسنس ہوتا ہے۔ سب سے بہترین حل پہ یہ ہے جو اس ملک میں اس وقت عوام کے لیے مسائل اور پریشانی اور مشکلات پیدا کر رہا ہے، اس کو تو اس میں پیٹرول پمپ پہ آنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو عبرت کا نشان بنا انتہائی حالات میں، جبکہ ریاست پہ مفاد کو تھریٹ لگا ہوا ہے۔ بلیک لسٹ کرنے کا جائزہ لیں گے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آئل کمپنیوں کے حوالے سے پھر آپ 2 دن میں حکومت ان کو تحویل میں لے گی یا طریقہ کار کا خود اعلان کر دے گی؟ میں نے آپ سے کل کہا تھا مجھے 2 دن دیجئے، میں 1 دن میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو آپ یقین مانیے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح کا کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا۔ میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کو بے جا تنگ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی کہ تمام آئل کمپنیز یہ کر رہی ہیں، تمام ڈیلرز یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ عزت دار لوگ ہیں، وہ حق حلال کی کمائی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں معاشرہ بھی ان کی عزت کرے، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی بھی عزت کرے اور آئل پیٹرول پمپ کے مالکان کی بھی عزت کرے۔ مگر اگر درمیان میں کوئی کالی بھیڑ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا آج، جو اللیگل کام کر رہے ہیں، جو ہورڈنگ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں اور چاہے وہ ڈیلرز ہوں، چاہے وہ ڈپو کے مالکان ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوں۔ تو یہ بات تو طے ہو چکی ہے۔ اب میں جو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ریگولیٹر کو ابھی جب صبح میٹنگ ہوئی ہے تو یہی بات کی گئی ہے کہ آپ ریگولیشن کر کے ایک آڈٹ کر کے ریگولیٹری ہمیں بتائیں کہ کون سی کمپنیز ہیں جو اپنا بوجھ اٹھا رہی ہیں، کون سی کمپنی ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں۔ جو کمپنیز بوجھ نہیں اٹھا رہی ہیں ان کو کس نے لائسنس دیا، کب لائسنس دیا، اور اب آپ اس لائسنس کا کیا کریں گے؟ کیا آپ ان کے لیے تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہوں کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھر سکیں، یا انفراسٹرکچر ہو، ان کے پاس سٹوریج ٹرمینل اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو تیل فراہم کر سکیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے پاس انفراسٹرکچر کم ہے اور پمپ انہوں نے بے شمار کھول دیے۔ یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن جو 2 دن والی یا 3 دن والی میں آپ بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ کو 2-3 دن میں ملے گا۔ جو آپ ایک منٹ پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے تو OMCs ہی ہے، چونکہ OMCs نے جو خط لکھا ہے گورنمنٹ کو یا آپ لوگوں کو خط لکھا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 دن کا جو ڈالر ریٹ تھا، حساب دار نے جب پرائسز کا اناؤنس کیا ہے تو 232 پہ اناؤنس کیا اور اس وقت 277 ہے۔ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ پیٹرول جو برڈن ہے وہ پبلک پہ ڈالنے دیا جائے، تو یہ اس میں سیدھی OMCs ہیں، OMCs کو معاملہ سیٹ جائے تو معاملہ سیٹ کر دیں گے نا، کیا مسئلہ ہے؟ معاملہ سیٹ ہو جائے گا تو معاملہ سیٹ کر دیں گے۔ اس وقت جو تیل پیٹرول جو ڈیپوز میں سٹوریج میں پڑا ہوا ہے، ٹرمینلز میں پڑا ہوا ہے، وہ 280 پہ نہیں خریدا گیا۔
میں عوام کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں یہ ڈھکوسلے ختم کرنے ہوں گے. یہ تیل آج سے 3 ہفتے پہلے خریدا گیا تھا جو اس وقت بک رہا ہے مارکیٹ میں. اس وقت ڈالر کا ریٹ 270 نہیں تھا, اور 270 والا جو تیل کا ریٹ ہے اس کا ایک میکنزم ہے پرائسنگ میں جس کو ٹرو اپ کہتے ہیں. آنے والے وقت میں اگر کوئی فرق ہوگا آج کے ریٹ میں اور جس ریٹ کے اوپر ایل سی سیٹل ہوتی ہے یا جس ریٹ پہ پیمنٹ کی جاتی ہے تو اس کو ٹرو اپ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو اگلی پرائسنگ میں جب وہ سامنے آ جائے, جب وہ ایل سی ریٹائر ہو جائے, اس کی قیمت ڈالر کے اگینسٹ طے ہو جائے تو اس کو پرائس میں ڈالا جاتا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے جھول ہمیں مت دیں, اس جھول میں ہم نہیں آئیں گے. تو میں نے درخواست کی ہے, مؤدبانہ درخواست کی ہے کل کی طرح کہ آپ طے کر لیں, آپ ہی اس کو ٹھیک کر لیں, حکومت کو نہ مجبور کریں کہ حکومت اس کو ٹھیک کرے. میں 20 دن کا پیٹرول اور 29 دن کا ڈیزل موجود ہے. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پیٹرول کی کمی نہیں ہونی چاہیے.